ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ. اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے. میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے، اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا. یہ جب میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں، یہ پاکستان کی جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس میں یہ شائع ہوئے ہیں. اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیے ہیں، یہ ہمارے دور کی اکنامک سروے میں شائع نہیں ہوئے. تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اعداد و شمار، یہ ہمارے ہر سال کی جو اکنامک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں. اب دیکھیں ہوا کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا. آج آفیشل ریٹ ہے 224 روپے ڈالر کی. 250 روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا. جو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھیے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری. ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈسٹری بڑھے. انڈسٹری بڑھتی ہے، روزگار ملتا ہے، آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا، 27% پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی، اس میں اضافہ ہوا. اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح ریوائیو ہوئی. اور انڈسٹری ریوائیو ہونا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے، ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے، تو وہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ فیکٹری مشینری بنانی پڑتی ہے، امپورٹ وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ اگر آج فیصلہ کریں، فائدہ کریں کسانوں کا، تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے، وہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد وہ فصل اگائے گی. لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتی ہے. اس کو ختم کرنا بڑا آسان ہے، اس کو چلانا بڑا مشکل کام ہے. ہمیں 2.5 سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی فیصلہ کے اندر جو فیکٹریاں تھیں ٹیکسٹائل کی، ان کو تو اور بے روزگار. ہمارے جو مارکیٹ کا میں بات کر رہا ہوں، ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصل آباد میں. ایسے لوگوں کو، مزدوروں کو منگوانا پڑتا تھا. ہماری جو یہ 27.7 ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی، جو آج 0.4% پہ پہنچ چکی ہے. ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے. یہ اکتوبر کی فگرز ہے. سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا مہنگائی کا، کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی، عمران خان نے مہنگائی کر دی، قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں، بول نہیں رہے، وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے، اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے، کتنی تکلیف ہے، چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی، تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں، میں کمپٹان دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ، کتنے وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جگائیں،
पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे के पीछे चोरों की ना मदद करें। इस मुल्क में चोरों को ना बचाएं अपने पैसे ज़मीर बेच के। आज दुगनी महंगाई है, और कौन सी क़यामत आ गई कि तब से और अब में कितना महंगाई असल तो हुई थी तेल की वजह से। हम क्यों फंसे हुए थे? इंपोर्टेड महंगाई थी, दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई थी, कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस थे। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या है? $80 से भी नीचे आ गई है। आज $70 और $80 के बीच में कीमत है। हमारे दौर में $103 से $115 तक तेल की कीमत थी, जिसकी वजह से हमें मुश्किल पड़ी हुई थी महंगाई रोकने के लिए। तो हम जब कहते थे कि बाहर से महंगाई है, तब तो कोई नहीं सुनता था। और आज यही लोग, जबकि नीचे आ चुकी है तेल की कीमत और आज महंगाई आसमानों पे है, आज सन्नाटा है। आज हमारे दौर में जो पेट्रोल और डीजल था वो ₹150 लीटर पे था। आज कोई ₹234 पे एक है, 224 पे एक है, 236 पे डीजल है। तो आज क्यों नहीं, जब डॉलर नीचे, जब तेल नीचे आ गया है, तो आज क्यों नहीं किसी को फिक्र कि लोगों की कमर तोड़ दी है ये पेट्रोल और डीजल के आसमानों पे कीमत गई है, जो आम आदमी को अफेक्ट करती है। फिर जो अब मैं खतरनाक चीजें आपको बताने लगा हूं कि देखिए हमारा मसला क्या मुल्क का। हमारा मसला ये है कि ये जो दो खानदान 30 साल से बैठे हुए थे, और उससे पहले मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, 60 की दिहाई के बाद कभी किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने जोर नहीं लगाया एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में। जब तक आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, डॉलर्स मुल्क में कैसे आएंगे? नून लीग के पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट्स 0 बढ़ी हैं। 5 सालों में इनकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि मुल्क की दौलत में कैसे इजाफा होगा। कैसे एशिया टाइगर बना देंगे तो लाहौर को पेरिस में बना देंगे। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, वो मुल्क कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकता, उसकी दौलत में इजाफा नहीं हो सकता। चाइना जो आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स, आज उनकी पता नहीं $2000 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी आज एक्सपोर्ट जब हमें मिला था पाकिस्तान तो $24 अरब की एक्सपोर्ट्स थी, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, और हमें फख्र है कि हम उसको ले गए $33 अरब पे, क्योंकि वो भी बड़ा जोर लगा के, क्योंकि कोरोना था। कोरोना की वजह से दुनिया बंद हुई थी। 2 साल तो चाइना बंद रहा है, तो उसके बावजूद हम $33 अरब। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कभी किसी ने जोर लगाया नहीं है। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो खौफनाक बात क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई है। जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी और जो रिकॉर्ड पे पहुंची थी, और हमारा ख्याल था कि अगर हम रहते तो वो $38 अरब पे पहुंच जानी थी, वो अब हर महीने 18% एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की गिर रही हैं। तो बजाय दौलत में इजाफा होने के वो नीचे आ रहा है। जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, जो हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, एक तो उनको एतमाद नहीं है इस हुकूमत पे, दूसरा और वो है कि हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज, वो कम होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानीज ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानी ने। और दूसरा कि जब इतना बड़ा फर्क आ जाए ऑफिशियल डॉलर की रेट में और मार्केट रेट में, तो वो तो एकदम सीधा ही उसका फर्क पड़ेगा रेमिटेंसेस में। तो जब डॉलर हमारे मुल्क में कम आने शुरू हो जाएं, तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब हम अपने कर्जों की किस्तें कैसे अदा करेंगे। अगर हम जो कोशिश, पूरी पॉलिसी थी कि डॉलर्स हमारे बढ़ें, रेमिटेंसेस भी आएँ और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ें, जो बढ़ रही थी, और फिर हमारी कोशिश ये थी कि आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, जो 75% हमने बढ़ाई थी, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए थे जिधर से हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, और चाइना से हमारी बड़ी आगे बात चल चुकी थी। बदकिस्मती से चाइना ने 2 साल फिर से बंद हो गया चाइना। तो वो चाइना आना जाना ही नामुमकिन हो गया, उनकी जो क्वारंटीन लॉज ऐसे थे। तो जो हमने उनसे अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करवानी थी,
اس نے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی. تو اب نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں, ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو کس نے ادا کرنی ہے؟ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, ہم یہ کیسے قسطیں ادا کریں گے؟ اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے, کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے, اور کیوں ان کو نہیں فکر. میں سب سے پوچھتا ہوں, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں, اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں, میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا, میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا. تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ, جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی. چاروں صوبوں میں یہ پارٹی پھیلی ہوئی, باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز, صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں. تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہو ہم نے جیتنا ہے. تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا. مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی, اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا, تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے, جب استحکام ہوتا ہے. میں اگر آج بزنس مین ہوں, میں آج ایک انویسٹر ہوں, میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے, اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا. مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا, کون پیسہ لگانے لگا ہے؟ اوپر سے پاکستان کی, جس طرح میں نے کہا, جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے, جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے, تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا. نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے, نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے. تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے, اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے. کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے. 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی, ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے, جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے, تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے. جس کے ساتھ, ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے. اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا, الیکشن نہیں کروائے گا, کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا, تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مجھے چھوڑیں, باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں, کسی سے پوچھ لیں. یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی, کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے, جو ہمارا جو جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی, جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے, تو وہ تو ہمارے نہیں ہے. اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف, اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو.
مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO2 دیا گیا، اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO2 دیا۔ NRO1 جنرل مشرف نے دیا، NRO2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے، اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں، سوائے شہباز شریف کے کیسز، جو FI کا کیس تھا اور جو وہ TT کا کیس 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے، باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے۔ سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں۔ انہوں نے NRO2 اپنے آپ کو NRO2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے، اب یہ سب بچ جائیں گے، اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا۔ ملک کا پھر سے میں آپ کو، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے۔ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی، پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا، وہ ڈرائی کلین ہو گیا، اس کے بعد اب یہ رانا ثناء نیشنل سیکورٹی کونسل میں بڑا مثال دی ہوئی ہے اس کی، لہٰذا اس وقت بڑا ضروری ہے۔ میں اس لیے امید لگا کے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے کہ جب آپ کی ملک نیچے جا رہا ہے، اور سب کو نظر آ رہا ہے نیچے جا رہا ہے، کسی معیشت کے ایکسپرٹ سے آج پوچھ لیں، وہ سارے یہی کہیں گے کہ آگے ان کو اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ تو جب ایک نظر آ رہا ہے سب کو، تو کیسے یہ اس طرف ان چوروں کو جو صرف اپنی چوری ہر روز پتہ چل جاتی، فلانے کا نیب کا کیس ختم ہو گیا، اب جی فلانا، اب وہ اس NRO کی گنگا میں نہا کے جناب اب رانا ثناء اللہ بھی پاک ہو گیا، پہلے اب پتہ چلا جی وہ مریم بھی گئی ہے تو فلانے بھی، تو یہ تو ایک ملک سے مذاق ہو رہا ہے۔ تو یہ تو میرا ملک، میرا اکیلے کا تو ملک نہیں ہے، میں اکیلا تو ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ یہ ظلم تماشا دیکھ رہے ہیں پاکستان سے، اس کے اوپر ریئیکٹ کریں۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں آپ کے خلاف مختلف کیسز چل رہے ہیں، اگر کسی کیس میں آپ کو نااہل کیا جاتا ہے جس کا آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں، تو پھر PTI اور آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اور دوسرا، آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پنجاب میں خصوصاً، وہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر کچھ تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے، تو کس طرح توڑ پائیں گے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ پوری طرح، میں آپ کو واضح کر دوں، ہاں موقف مختلف ہوتا ہے، ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید آگے جانا چاہیے، یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے ان کو، اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ یعنی اگر کیئر ٹیکر آ گئی اور کیئر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا، الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے، اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں بٹھا کے اوپر IG اپنا رکھ کے، تو انہوں نے ہمارے پہ پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے۔ ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسمبلی توڑنا، ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کا پہلا سوال تھا؟ الیکشن کمیشن اگر نااہل کرتا ہے، الیکشن کمیشن مجھے نااہل کرتا ہے اپنا، اور پاکستان میں ذلت کمائے گا، وہ اور ذلیل ہوگا پاکستان میں، کیونکہ لوگوں کو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بددیانت دار الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ ہر فیصلہ اس کا، بلکہ یہ تو نون لیگ کا جس طرح جیالہ نہیں ہوتا اس طرح ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی قوم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سب کو، ایک باشعور قوم ہے، وہ ویسی الیکشن جتا دیں گے۔ یعنی اگر میں نے الیکشن، چلے مجھے نااہل کر دیا، کیا ہوگا؟ پہلے تو الیکشن کمیشن نااہل کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں، اتھارٹی نہیں ہے۔ اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو کیا پاکستانی قوم کسی اور کو ووٹ دے دے گی؟ اگر میں نہ بھی PTI کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گی؟ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ کسی بھی ملک کی سلامتی کی فرسٹ لائن ہوتی ہے، اگر خدا نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ہمارے ایٹمی اثاثے جات جو ہیں وہ کتنے کمپرومائز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی 1 جون کو، میرے اوپر انہوں نے کہا جی، اور ابھی بھی سمیع ابراہیم کا انٹرویو ہے 1 جون کا، انہوں نے کہا جی عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ میں ایک لیڈر ہوں، میں اپنے ملک کو کیوں نہ آگاہ کروں کہ یہ جب چور اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے، اور وہ ادھر ہی چلا گیا ملک۔ جو میں نے پیشن گوئی کی تھی 1 جون میں، اگر میرا انٹرویو دیکھ لیں، بالکل ادھر وہ لے کے گئے، ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہم۔
अब डिफॉल्ट हम नहीं कह रहे, बाहर के जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं सब यही कह रहे हैं कि डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। तो जब डिफॉल्ट कर जाएगा, मेरा अब अगला सवाल है, जिसने हमें उस दलदल से जिधर हम कुएं में गिरे होंगे उसमें से निकालेगा, तो पाकिस्तान के पास उसको देने के लिए क्या होगा? मुझे बताएं ना, हमारे पास क्या चीज बेचने के लिए होगी कि हाँ जी हम ये आपको देते हैं तो आप हमें अब बेल आउट करें? क्या है हमारे पास? तो ये तो कॉमन सेंस है कि वो जो, मुझे तो ऐसे लगता है कि साजिश के तहत ये किया गया। यानी ये साजिश, बड़ी साजिश, ये रिजीम चेंज सिर्फ यही नहीं था कि इमरान खान को हटाओ, जबकि माशियत सबसे तेजी से तरक्की कर रही थी, सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे, उसको तब गिराया गया और इन चोरों को ले आया और मुल्क नीचे बैठ गया। तो ये तो एक दुश्मन मुल्क लोग कर सकते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूं कि जो भी मुलविस थे इस रिजीम चेंज में, वो पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक थे। खान साहब, जो बेल आउट, जो IMF का बेल आउट प्रोग्राम है, उसमें नून लीग की जानिब से सदर पाकिस्तान को जो है वो मदद मांगी गई है कि उनको सपोर्ट किया जाए। तो क्या PTI और नून लीग इकट्ठे मिलकर कोई माशी जो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकट्ठे बैठ सकते हैं? और खास साहब, नवाज शरीफ भी सुना, अब वापसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं उसके लिए। सारे चोरों को रहा, सारे चोर, अब तो सिर्फ एक ही कसर रह गई है कि NRO, वो जो जेलों में बेचारे गरीब लोग घुसे, वो उनको भी NRO दे दो। उनकी तो छोटी छोटी चोरियां हैं, ये तो अरबों की चोरियां माफ हो रही हैं, वहां बेचारों की हजारों में लाखों की चोरी है, वो बेचारे सल रहे, सबको छोड़ दे जेलों में। देखें, आपने जो कहा ना कि इनके साथ बैठ के हम क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या फॉर्मूला है, ये क्या करेंगे? इनके ऊपर ना पाकिस्तान की एक जो बिजनेसमैन, जो सरमायाकार है, ना उनको इत्मीनान है इन पे। आज सारे 88% पाकिस्तान के सरमायाकार कहते हैं कि उनके ऊपर इस पे इत्मीनान नहीं है। 100% बाहर के लोग कह रहे हैं कि उनको इस इकोनॉमी पे इत्मीनान नहीं है। तो इनके ऊपर क्या करेंगे हम? इस घोड़े के अंदर कितना पंप भरेंगे? वो तो मर चुका है घोड़ा, ये ठीक नहीं कर सकते। पहले ये इकोनॉमी तबाह करके गए हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आप सबसे तारीख का बड़ा बैरूनी खसारा करके चले जाएं, जबकि तेल की कीमत सबसे कम थी इनके दौर में, तो अब उन्होंने क्या करना है? मैंने जब 1 जून को कहा था कि ये तबाह कर देंगे इकोनॉमी, क्योंकि मैं तो 30 साल से इनको जानता हूं, मुझे तब बता देंगे कौन सा सिनेरियो दौर था जब इन्होंने हमारी इकोनॉमी को ठीक किया हो। इन्होंने अपने पैसे बनाते रहे, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया इनके दौर में। तो इन्होंने अब क्या करना है? ये मैं आज आपको कह रहा हूं कि इनको जब पहला मौका मिला, इन्होंने मुल्क छोड़ के फिर बाहर भाग जाना है। बस पंजाब और KP की असेंबली होंगी या नहीं होंगी? मैं आपको दिसंबर के कहे, आपको दिसंबर तक हो जाएगा पता चलेगा। आप बार-बार एक लास्ट क्वेश्चन मुतालबा करते हैं कि फौज जो है या एस्टेब्लिशमेंट वो मामलात को बीच में दाखिल हो, मुदाखलत करे, चीज़ों को सीधा करे। तो सर, ये आइन में तो ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आइन में गुंजाइश थी कि आप मंडी लगाएं सिंध हाउस के अंदर और 20-20 करोड़ रुपया दे के लोगों को खरीद के चेंज करें। क्या आइन में इसकी गुंजाइश थी कि खुले आम आप चोरी के पैसे से चोरों को खरीद रहे हैं, अपने लोगों को खरीद रहे हैं और लोटा बना रहे हैं? कभी सुना है ये बरतानिया के अंदर हुआ हो, या कनाडा में हुआ हो, या ऑस्ट्रेलिया में जिधर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? वो आइन में कहाँ गुंजाइश है? ये तो आइन के अंदर क्या गुंजाइश है NRO 2 की? मुझे बताएं, पब्लिक का पैसा चोरी हुआ है, पैसा गवर्नमेंट, अवाम का पैसा चोरी हुआ है, NRO उनको कैसे मिल गया? कहीं दुनिया के अंदर आपने सुना है कोई दुनिया का एक मुल्क है जिसके अंदर चोरों को NRO मिल जाए? मुझे एक बताएं, बरतानिया में बताएं कभी किसी को NRO मिला है? कभी ऑस्ट्रेलिया में मिला है? किसी महजब माशरे में मिला है? तो आइन तो इनको तब सूट करता है कि जब अब इनको फायदा हो तो आइन को याद आ जाता है, बाकी तो आइन की इन्होंने हमेशा धज्जियां उड़ाई है। थैंक यू जी।